اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وحی آمدن بموسیٰ علیہ السلام در عذر خواستن آن شباں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آنا اس گڈریے سے معذرت کے سلسلے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باطن میں مضمر کر دیے بات کے وہ راز جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بہت سی باتیں ڈال دیں، مشاہدہ اور گفتگو کو آپس میں ملا دیا، چند بار بے ہوش ہوئے، چند بار ہوش میں آئے، چند بار ازل سے ابد تک پرواز کی۔ اس کے بعد اگر میں تشریح کر دوں تو بے وقوفی ہے، اس لیے کہ اس کی تشریح عقل سے بالا تر ہے۔ اگر میں کہہ دوں تو عقلوں کو زائل کر دے، اگر میں لکھوں تو قلموں کو توڑ دے، اگر میں اس کے قابل بھروسہ شرحیں بیان کروں قیامت تک بھی وہ بہت مختصر بیان ہوں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لال اور گوہر پر کسی ٹھپے اور سکے کی ضرورت نہیں، وہ خود قیمتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عروج حاصل ہوا اور بہت سے نئے انکشافات ہوئے۔ عالم ملکوت کے احوال بیان اور عقل سے بالا تر ہیں۔ ذات اور صفات کا بیان عقلوں اور تحریروں کے بس کا نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مجبوراً میں نے زبان کوتاہ کر لی، اگر تو چاہتا ہے اپنے اندر اسے پڑھ لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ناراضی اللہ سے سنی، جنگل میں گڈریے کے پیچھے بھاگے، اس دیوانے کے نقش قدم پر روانہ ہو گئے، بیابان کے دامن سے گرد اڑائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ کیفیات خود اپنے اوپر طاری کرو تب کچھ معلوم ہو سکے گا۔ وہی گڈریا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تھا اس کو چوپاں کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دیوانوں کے پیروں کی رفتار دوسروں کی رفتار سے جدا ہوتی ہے، ایک قدم رخسار کی طرح اوپر سے نیچے کو اور ایک قدم ہاتھی کی طرح آڑا ترچھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دیوانوں کے قدم بھی آڑے ترچھے پڑتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کبھی موج کی طرح جھنڈا بلند کیے ہوئے، کبھی مچھلی کی طرح پیٹ کے بل رواں، کبھی خاک پر اپنا حال لکھا رمال کی طرح جو رمالی کرتا ہے، کبھی حیران کھڑا ہوا، کبھی دوڑتا ہوا، کبھی لڑکتا ہوا جیسے بلے سے گیند، انجام کار اس کو پا لیا اور دیکھا، فرمایا مبارک ہو، اجازت آ گئی ہے، کوئی ادب اور ترتیب نہ تلاش کر، جو تیرا تنگ دل چاہے کہتا رہ، تیرا کفر دین ہے اور تیرا دین جان کا نور ہے، تو امن میں ہے اور تیری وجہ سے ایک جہان اس میں ہے۔ اے معاف یفعل اللہ ما یشاء، بے محابہ رو زباں را برکشا، گفت موسیٰ ازاں بگذشتہ ام، من کنوں در خون دل آغشتہ ام، یعنی اے یغفل اللہ ما یشاء کے معافی دار، جا بے تامل زبان کھول، کہا اے موسیٰ اس سے میں گزر چکا ہوں، اب میں دل کے خون میں آلودہ ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دیوانہ کبھی سر اٹھائے بھاگتا نظر آئے گا، کبھی پیٹ کے بل سرکتا ہوا۔ مجنوں لیلا کا نام زمین پر لکھتا پھرتا تھا، بالآخر وہ گڈریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اسی طریقے پر مناجات کی اجازت مل گئی ہے، جو بھی تیری زبان پر آئے کہتا رہ۔
دوسروں کے لیے اگرچہ وہ کلمات کفریاں ہوں لیکن تیرے لیے عین دین ہے، تجھے خدا کی طرف سے امن حاصل ہے اور تیری وجہ سے دنیا کو بھی امن حاصل ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، یعنی خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تجھے ان کلمات کی اجازت دے دی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں سدرۃ المنتہا سے گزر گیا ہوں، لاکھوں سال کی مسافت اس سے آگے کی جانب چلا گیا ہوں، تو نے کوڑا مارا، میرا گھوڑا مڑ گیا، جست لگائی اور آسمان سے پار ہو گیا۔ خدا کرے ہمارے ناسوت کا لاہوت محرم بنے، تیرے دست و بازو کو شاباش ہے۔ اے میری حالت میری حالت بیان سے باہر ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے احوال نہیں ہیں۔ تو جو نقش آئینہ میں دیکھتا ہے وہ تیرا نقش ہے، وہ نقش اس آئینہ کا نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے کہ 7ویں آسمان پر بیری کے درخت جیسا کوئی درخت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تک کی پرواز کی آخری حد ہے۔ یعنی اب میں اپنے اس مقام سے گزر گیا جہاں غلبہ حال میں نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے۔ میری طبیعت کے لیے آپ کی تنبیہ ایک تازیانہ ثابت ہوئی۔ ناسوت کا مطلب ہے عالم اجسام، لاہوت کا مطلب ہے عالم ذات الہی، جس میں پہنچ کر سالک کو فنا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ ذوقی حالت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان اشعار کا تعلق شاہراہ گوید کے جواب نیز سے ہے، یعنی اللہ کی تعریف ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے، آئینہ میں خود اپنا عکس نظر آتا ہے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ آئینہ کے نقش و نگار نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، نے بجانے والے نے جو پھونک نے میں بھری وہ نے کے مناسب ہے، نہ کہ نے بجانے والے مرد کے مناسب۔ خبردار خبردار، تو جو شکر گزاری اور تعریف کرے اس نالائق گڈریے کی سی سمجھ، تیرا تعریف کرنا تیرے اعتبار سے اگرچہ بہتر ہے لیکن وہ اللہ تعالی کی نسبت سے ناقص ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہیں کہ اپنی تعریف اپنی شان کے مطابق کر دیں، لیکن ہماری استعداد اس کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح نئے بجانے والا اپنی طاقت کے اعتبار سے نئے میں پھونک نہیں بھرتا ہے ورنہ اس کے پردے پھٹ جائیں، نئے کے لحاظ سے پھونکتا ہے۔ ہم جو بھی تعریف کرتے ہیں وہ گڈریے کی طرح کی تعریف کرتے ہیں، ناقص۔ ہماری تعریف خدا کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کاش کہ تیری وہ بہتر دعا نہ ہوتی، اس کا درد اور سوز تیرے لیے حاصل ہوتا۔ جب پردہ اٹھا دیں گے تو کتنا کہے گا، جو انہوں نے خدا کے بارے میں تصور کیا تھا وہ یہ نہ تھا۔ تیرے ذکر کو قبول کر لینا رحمت ہے، جیسے استحاضہ والی کی نماز جائز ہے، اس کی نماز سے خون وابستہ ہے۔ تیرا ذکر اللہ کرنا تشبیہ اور مثال سے آلودہ ہے، خون ناپاک ہے اور پانی سے دھل جاتا ہے لیکن باطن میں وہ نجاستیں ہوتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو تعریف تمہارے اعتبار سے بہتر بھی ہے، کاش اس کے بجائے تمہارے دل میں سوز و گداز ہو۔
قیامت میں جب حجابات رفع ہوں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ذات باری وہ نہ تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ ہماری ناقص تعریف کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے، جس طرح کے مستحاضہ کی نماز کو باوجود طہارت نہ ہونے کے قبول کر لیتا ہے۔ ہم جس قدر تعریفیں کرتے ہیں ان میں لامحالہ تشبیہات اور مثالیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالی کی شان کے مناسب نہیں ہیں، ان کی ناپاکی مستحاضہ کے خون سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو خدا کی مہربانی کے پانی کے بغیر کام کرنے والے کے باطن سے نہیں دھلتی، کاش تو سجدے میں رخ پھیرتا، اے میرے رب تو پاک ہے کہ معنی جان لیتا، یعنی سبحان ربی کے معنی جان لیتا، یعنی اے خدا میرا سجدہ میرے وجود کی طرح تیرے لائق نہیں ہے، تو برائی کا بدلہ بھلائی سے عطا فرما۔ اس زمین میں اللہ تعالی کی بردباری کا اثر ہے کہ گندگی کو ختم کر دیا اور پھول نتیجہ میں دیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باطنی نجاست صرف رحمت کے پانی سے ہی دھل سکتی ہے، یعنی سجدہ میں سبحان ربی العالی کے معنی یہ ہیں کہ بندہ عرض کرتا ہے کہ میرا سجدہ بھی تیرے لائق نہیں، اور یہ سجدہ تیری خدمت میں پیش کرنا گستاخی ہے، لیکن تیری ذات وہ ہے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زمین اللہ کی صفت حلم سے متصف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہماری پلیدیوں کو چھپا لیتی ہے، بدلے میں اس سے غنچے کھلتے ہیں، تو کافر جب دیکھے گا کہ وہ عطا اور بخشش میں مٹی سے بھی کمتر اور تہی دست تھا، اس کے وجود سے پھول اور میوہ نہ ہوگا، پاکیوں کو خراب کرنے کے علاوہ اس نے کچھ نہ کیا، کہے گا میں نے الٹی چال چلی ہے۔ حسرتا یا لیتنی کنتو تراب، افسوس کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہونے سے ترقی نہ کرتا، مٹی کی طرح بیج کو چن لیتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھاد میں نجاستیں ہوتی ہیں۔ قیامت میں کافر سمجھے گا کہ وہ زمین سے بھی بدتر ہے، زمین برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر کیا۔ زمین نے ناپاک کو پاک بنایا، کافر نے پاکیوں کو ناپاک کیا۔ قیامت میں حسرت سے کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے سکتا۔ جمادات سے ترقی کر کے نوع حیوانی وجود میں آئی ہے، زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو وہ بدلہ میں پھل پھول اگا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میں نے ترقی کی مجھے راہ نے آزما لیا، اس ترقی سے مجھے کیا تحفہ ملا، اسی وجہ سے اس کا میلان مٹی کی طرف ہے، کیونکہ وہ ترقی میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا ہے، اس کا واپسی کی طرف رخ کرنا لالچ اور حرص کی وجہ سے ہے۔ اس کے راستے میں کوئی سچائی اور عاجزی نہیں ہے۔ جس گھاس کا میلان بلندی کی طرف ہوتا ہے وہ بڑھوتری اور زندگی اور نشو و نما میں ہے، چونکہ اس نے زمین کی طرف رخ کیا وہ گھٹاؤ اور خشکی اور نقصان اور ٹوٹے میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سفر کی حالت میں انسان کی صحیح فطرت ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی مجھے ترقی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔
اس کا کہنا یا لیتنی کنت ترابا یعنی کاش میں مٹی ہوتا، مٹی بن جانے کی خواہش عجز اور نیاز سے ہو تو اللہ کو پسند ہے، جیسا کہ بعض بزرگوں سے اس کا اظہار ہوا ہے۔ کافر کے مٹی بننے کی خواہش کی مثال ہے کہ گھاس میں جب تک نشو نما ہے، بڑھنے اور اوپر جانے کی خواہش ہے، جب مردنی چھاتی ہے تو اس کا نیچے کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری روح کا میلان جب عالم بالا کی طرف ہو، ترقی میں تیرا مرجع وہی ہوگا۔ اگر تو اوندھا ہے، تیرا سر زمین کی طرف ہے، تو غروب کر جانے والا ہے۔ یقیناً میں غروب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح انسانی کو جب اوپر جانے کی خواہش ہوتی ہے تو اوپر جانے میں اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ جب روح اوندھی ہو جاتی ہے تو زمین پر واپس ہونے کی خواہش کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن موسیٰ علیہ السلام از سر غلبہ ظالمہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظالموں کے غلبہ کے راز کا سوال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے کارساز کریم، اے وہ ذات جس کا ایک لمحہ ذکر کرنا عمر دراز ہے، میں نے عالم آب و گل میں بہت سی آڑی ترچھی چیزیں دیکھی ہیں۔ ملائک کی طرح دل نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں کیا مقصد ہے کہ ایک نقش بنانا اور اس میں فساد کا بیج بو دینا، ظلم اور فساد کی آگ بھڑکانا، مسجد اور سجدہ کرنے والوں کو پھونکنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تھوڑا سا وقفہ جس میں ذکر الہی ہو دراز عمر کے قائم مقام ہے۔ آدم علیہ السلام کی تحت تخلیق پر فرشتوں کا سوال و اعتراض معاندانہ نہ تھا بلکہ حکمت سمجھنے کے لیے تھا۔ دنیا کی چیزوں میں بھلائی کے ساتھ برائی کا پہلو بھی ہے۔ کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں فساد، مسجدوں کی ویرانی، سجدہ کرنے والوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خون اور پیپ کے ذخیرے کو دل لگی کے لیے جوش دینا، میں بالیقین جانتا ہوں کہ یہ بعینہ حکمت ہے، لیکن میرا مقصد مشاہدہ ہے۔ وہ یقین مجھ سے کہتا ہے چپ رہ، دیکھنے کی حرص مجھ سے کہتی ہے نہیں، سوال میں جوش دکھا۔ تو نے فرشتوں پر اپنا راز ظاہر کر دیا کہ اس طرح کا شہد ڈنک کے لائق ہے۔ تو نے آدم علیہ السلام پر علم کھلم کھلا پیش کر دیا، فرشتوں کے اشکالات حل کر دیے۔ تیرا حشر بتا دے گا کہ موت کا کیا راز ہے، میوے بتاتے ہیں کہ پتوں کے ہونے کا کیا راز ہے۔ خون اور نطفہ کا راز آدمی کا حسن ہے، ہر بیشی سے پہلے کمی ہوتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ یقین ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ فرشتوں کو سمجھا دیا تھا کہ انسان کے متضاد قوا ہی خلافت خداوندی کے اہل اور صفات الہی کا مظہر ہو سکتے ہیں۔ انسان کی فطرت جس میں فتنہ و فساد بھی مضمر ہے، مشکلہ کا مطلب ہے یعنی آدم علیہ السلام کی خلافت پر جو اشکالات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب ہے کہ ہر چیز کی خوبی اس کے انجام سے ظاہر ہوتی ہے۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ موت جیسی تلخ چیز کے پیدا کرنے میں خدا کی حکمت یہ تھی کہ وہی اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنے۔
پتے بظاہر بیکار ہیں، لیکن جب وہ پھل کی گرمی اور سردی سے حفاظت کر کے پکاتے ہیں تو ان کی پیدائش کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ انسانی قوام کا حسن جب ظاہر ہوتا ہے، جب اس سے انسان نوجوان اور حسین بن جاتا ہے، ناقص چیز کمال حاصل کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ناواقف بچہ پہلے تختی دھو دیتا ہے، پھر اس پر حروف لکھتا ہے۔ سالک بے وقت آنسوؤں سے دل کو خون کرتا ہے، پھر اس پر پوشیدہ راز لکھتا ہے۔ دھوتے وقت تختی کو پہچان لینا چاہیے کہ اس کو ایک دفتر بنائیں گے۔ جب کسی گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، پہلے نیو کھودتے ہیں، پہلے زمین کی گہرائی سے مٹی کھودتے ہیں تاکہ تو آخر میں پانی کھینچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی ہر کمی بیشی کا سبب ہے۔ تختی پر سب سے پہلے ہر چیز مٹا دی جاتی ہے، پھر اس پر حسین نقش بنائے جاتے ہیں۔ انسان رو رو کر دل کو خون بنا دیتا ہے، پھر اس پر اسرار نمودار ہوتے ہیں۔ عقل مند انسان کمی میں بیشی کو سمجھ جاتا ہے۔ نیا گھر بناتے ہیں تو پہلے پرانی بنیادوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ پانی حاصل کرتے ہیں تو پہلے زمین کھودتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پچھنوں سے بچے زار زار روتے ہیں کیونکہ وہ کام کے راز سے واقف نہیں ہیں۔ مرد یعنی باپ پچھنے لگانے والے کو روپیہ دیتا ہے، خون چوسنے والے نشتر کو نوازتا ہے، بھاری بوجھ لیے ہوئے کلی دوڑتا ہے، دوسرے کلیوں سے بوجھ چھینتا ہے۔ بوجھ کے لیے کلیوں کی جنگ پر غور کر۔ دیندار کی کوشش اس طرح کی ہے، جب گرانیاں رحمت کی بنیاد ہیں، تلخیاں بھی رحمت کا پیش خیمہ ہیں۔ حفت الجنت بمکروہاتنا حفت النیران من شہواتنا، یعنی جنت ہماری ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم ہماری مرغوب چیزوں سے گھیر دی گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تخریب میں تعمیر کا راز مضمر ہے۔ پچھنے لگانے میں تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن نتیجہ میں بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بوجھ اٹھا لینے والا تکلیف برداشت کرتا ہے تو مزدوری پاتا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکالیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ بہترین نتائج حاصل کرے۔ دنیا میں بھی تکلیفوں کے بعد راحتیں ہیں، اور آخرت میں بھی۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف کرتا ہے تو جنت پاتا ہے، شہوتوں کو پورا کرتا ہے تو جہنم ملتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیری آگ کا سرمایہ تر شاخ ہے، آگ کا جلا ہوا کوثر کے پاس ہے۔ جو قید خانے میں محنت میں مبتلا ہے، وہ لذت اور شہوت کی سزا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شاخ تر ہوتی ہے تو سکھا کر اس کو جلایا جاتا ہے، جب جلتی ہے تو اس پر پانی چھڑک کر بجھایا جاتا ہے۔ نفس کی لذتوں کے نتیجے میں جیل خانہ جانا پڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو محل میں صاحب سلطنت ہے، وہ محنت اور جنگ کا بدلہ ہے۔ جس کو تو چاندی اور سونے میں یکتا دیکھے، سمجھ لے اس نے کمائی میں صبر کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جنگوں کی مشقیں اور محنت برداشت کرنے سے ہی تخت شاہی حاصل ہوتا ہے۔
کمائی کی محنت پر صبر کرنے سے انسان دولت کا مالک بنتا ہے۔ غرض یہ کہ جب محنت اور مشقت کے بعد راحت ہے تو ظالموں کا ظلم چونکہ مظلوموں کی راحت کا سبب بنے گا تو ظالموں کی پیدائش میں حکمت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب آنکھ عالم اسباب سے گزر جانے والی بن جائے تو بغیر سبب کے دیکھتی ہے، تو حس کا پابند ہے، سبب پر توجہ کر، جس کی جان انسانی طبائع سے باہر ہے، اسباب کو ترک کر دینے کا مقام اسے حاصل ہے، بغیر سبب کے پانی اور گھاس کے بغیر دیکھتا ہے۔ کثرت سے انبیاء کے معجزات جیسے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اوپر چونکہ مصائب اور تکالیف کو راحتوں کا سبب بتایا تھا، اب اسباب اختیار کرنے کی بحث شروع کی ہے۔ جب تک انسان حواس کی قید و بند میں ہے، اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے تو اس کو اسباب اختیار کرنا ضروری ہیں، اور جب حواس سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو بغیر اسباب کے قدرت الہی سے سمجھتا ہے، تب اس کے لیے ترک اسباب جائز ہے۔ جب ریاضت کے ذریعے ظاہری حواس سے آزاد ہو جاتا ہے تو ظاہری سبب اس کی نگاہ میں نہیں ہوتا ہے، اب اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اسباب کو ترک کر سکے۔ جس طرح انبیاء کے معجزات اسباب سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ محض اللہ کی قدرت سے ان کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح دیگر اشیاء کو بھی محض اللہ کی قدرت سے سمجھتا ہے، اسباب سے ان کو متعلق نہیں کرتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سبب ایسا ہے جیسے طبیب اور بیمار، یہ سبب چراغ اور بتی کی طرح ہے، رات کو اپنے چراغ کے لیے نئی بتی بٹ لے، سورج کے چراغ کو ان سے پاک سمجھ، گھر کی چھت کے لیے تو گارا تیار کر لے، آسمان کی چھت کو گارے سے پاک سمجھ۔ واہ واہ، جب ہمارا محبوب غم کو ختم کرنے والا بن گیا، رات کی تنہائی ختم ہوئی اور دن نکل آیا، چاند کا جلوہ رات کے سوا نہیں ہوتا، درد دل کے بغیر محبوب کی جستجو نہ کر، تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا ہے، گدھے کی پرورش کی ہے، لا محالہ تو گدھے کی طرح خیمہ کے باہر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام انسانوں کے لیے سبب کا اختیار کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ مریض کے لیے طبیب یا چراغ کے لیے بتی۔ عام انسانوں کو سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ آفتاب کا مطلب ہے جو کاملین ہیں وہ اسباب اختیار کرنے سے پاک ہیں۔ گھر کے لیے کہگل ضروری ہے ورنہ منہدم ہو جائے گا، آسمان اس سے منزہ ہے۔ یہی عوام اور خواص کا اسباب اختیار کرنے میں فرق ہے۔ خواص کو یہ مقام حاصل ہے چونکہ پہلے ہم رذائل سے پر تھے لہذا ہم پر تجلی نہ ہوئی۔ خاص مقام اور تجلی نہ ہونے کی وجہ جسم پروری ہے۔ عیسیٰ کا مطلب یہاں روح اور عقل ہے، اور خر یعنی گدھے کا مطلب جسم اور نفس ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ علم و معرفت عیسیٰ کا نصیبہ ہے، اے کہ تو گدھے جیسا ہے، گدھے کا نصیبہ نہیں ہے۔ تو گدھے کا نالہ سنتا ہے، تجھے رحم آ جاتا ہے، تو نہیں جانتا ہے کہ گدھا تجھ سے گدھے پن کی فرمائش کرے گا۔ عیسیٰ پر رحم کر اور گدھے پر نہ کر، نفس کو اپنی عقل کا سردار نہ بنا۔
نفس کو چھوڑ تاکہ وہ زار زار روئے، تو اس سے وصولی کر اور جان کا قرض ادا کر دے۔ تو سالوں گدھے کا غلام رہا ہے، کافی ہے، کیونکہ گدھے کا نوکر گدھے کے پیچھے رہتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم و معرفت روح کا حصہ ہے، نفس اس سے بے بہرا ہے۔ نفس اپنی خواہشات کے لیے وادیلہ کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ بنا۔ گدھے والا جو گدھے سے بھی پیچھے ہے، منزل پر گدھے کے بعد پہنچے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان کو پیچھے رکھو، یعنی اخروہن سے تیرا نفس مراد ہے، کیونکہ وہ پیچھے ہونا چاہیے اور عقل پہلے۔ یہ پست عقل گدھے کی مزاج کی ہو گئی ہے، اس کو یہی فکر ہے کہ چارہ کیوں کر ہاتھ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے نے دل کا مزاج حاصل کیا، عقل مندوں کے مقام میں جگہ پائی، کیونکہ عقل غالب تھی اور گدھا کمزور تھا۔ بھاری سوار سے گدھا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اخروہن کا مطلب ہے کہ حدیث شریف میں عورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ اخروہن حیث اخر من اللہ، یعنی مؤخر کرو ان کو جبکہ مؤخر کیا ہے ان کو اللہ نے۔ مولانا فرماتے ہیں اس حدیث میں جس طرح عورتوں کو مردوں سے مؤخر رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح اس میں نفس کو عقل سے مؤخر رکھنے کا حکم ہے۔ وہ عقل جو نفس سے مغلوب ہو گئی ہے اس کو عقل پست کہا ہے۔ عقل سے نفس کو مغلوب بنا دے گا تو نفس میں بھی عقل کے خواص پیدا ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے میں ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے گدھے، برابر تیری عقل کی کمزوری کی وجہ سے یہ ادھموا گدھا ازدہا ہو گیا ہے۔ اگر تو عیسیٰ کی وجہ سے رنجیدہ دل ہو گیا ہے، اسی سے صحت حاصل ہوگی، اس کو نہ چھوڑ۔ اے پاک دم مسیحا، تکلیف سے آپ کا کیا حال ہے؟ دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب انسان کی روح کمزور ہو تو نفس کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ شیخ بمنزلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہے جو مردہ روح کو زندہ کرتا ہے۔ اگر شیخ کی تربیت میں کسی بات سے دل کو رنج بھی پہنچے تو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ ذریعہ صحت وہی ہے۔ پہلے شعر میں مرید کو نصیحت تھی، اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ پیر کو خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے عیسیٰ، یہود کے دیدار سے تیرا کیا حال ہے؟ اے یوسف علیہ السلام، حاسد بھائیوں کی وجہ سے آپ کیسے ہیں؟ تو دن رات اس بے وقوف قوم کے پیچھے دن رات کی طرح ہے اور اس کو زندگی بخشتا ہے۔ ان بے ہنر صفراوی مزاج والوں پر افسوس ہے۔ صفرا سے کیا ہنر پیدا ہوتا ہے؟ درد سر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہی کر جو مشرق کا سورج کرتا ہے، باوجود نفاق اور ہیلا اور چوری اور مکاری کے۔ دنیا اور دین کے معاملے میں تو شہد ہے اور ہم کے ہیں سکنجین، اس صفرا کو دفع کرنے والی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کی توجہ روح کی عمر دراز کرتی ہے،
صفراوی مزاج رکھ والے جن پر صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، نہ وہ تندرست رہتے ہیں، نہ ان کو صحیح چیز نظر آتی ہے، اور درد سر میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس طرح سورج باوجود تمام نالائقیوں کے سب کو منور کرتا رہتا ہے، اسی طرح آپ بھی مریدوں کی بد کرداری کی وجہ سے ان کو فیض سے محروم نہ کریں۔ پیر کے افعال و اخلاق شہد کی طرح شیریں ہیں، مریدوں کی بدعمالیاں سرکہ کی طرح تلخ ہیں۔ نفس پر جو صفرا کا غلبہ ہے وہ سکنجین سے دور ہوگا۔ سکنجین دوا ہے جو شہد اور سرکہ ملا کر بنائی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم پیچش زدوں نے سرکہ بڑھا دیا ہے، تو شہد میں اضافہ کر دے، مہربانی کم نہ کر، ہم اسی لائق تھے، ہم سے ایسا ہی ہوا، ریت آنکھ میں کیا بڑھائے گا اندھا پن، اے پیارے سرمے تیرے یہی لائق ہے کہ تجھ سے ہر ناچیز کوئی چیز حاصل کر لے، ان ظالموں کی آگ سے تیرا دل کباب ہے، تیری جانب سے عہدِ قومی کا جملہ خطاب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سرکہ کا مطلب ہے نفس کے رذائل۔ ہم اسی قابل ہیں کہ ہم سے آپ کو تکلیف پہنچے، آپ بمنزلہ سرما کے ہیں جو بینائی پیدا کرتا ہے، یعنی بے شک مریدوں کی بدعملی سے آپ کا دل جلتا ہے۔ عہدی قومی یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کی جب قوم نے ان کو ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا نہ دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اگر کی کان ہے، اگر میں آگ لگائیں گے، اگر تجھ میں آگ لگائیں گے، اس دنیا کو عطر اور خوشبو سے بھر دیں گے، اس دنیا کو عطر اور خوشبو سے بھر دیں گے، تو وہ اگر نہیں ہے جو آگ سے کم ہو جائے، تو وہ روح نہیں ہے جو غم کی قیدی بن جائے۔ اگر جل جاتا ہے، اگر کی کان جلنے سے دور ہے، اصل نور پر ہوا کب حملہ کر سکتی ہے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کی لکڑی کو اگر جلایا جائے تو اس کی اور خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیر بمنزلہ عود کے ذخیرہ کے ہے جو ختم نہیں ہوتا ہے، یعنی مریدوں کی بدکاری اس کے فیض کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ کہ تیری وجہ سے آسمانوں کو صفائی حاصل ہے، اے وہ ذات کہ تیری جفا وفا سے بہتر ہے، کیونکہ عقل مند سے اگر جفا بھی ہو جائے تو جاہلوں کی وفا سے بہتر ہوتی ہے۔ عقل مند معرفت کو درمیان میں لاتا ہے، جاہل معرفت کو زبان پر لاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے ساتھ دشمنی اس محبت سے بہتر ہے جو جاہل کی جانب سے ہو۔ عقل مندوں سے دوستی اچھی ہے، دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کی سختی سے مرید کی اصلاح ہوتی ہے، عقل مند کا ظلم نادان کی دوستی سے بہتر ہوتا ہے، علم و معرفت پر عمل کرتا ہے، جاہل محض زبان سے ذکر کرتا ہے۔ عقل مند علم و معرفت پر عمل کرتا ہے، جاہل محض زبان سے ذکر کرتا ہے۔ ان الفاظ کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ عقل مند دشمنی ہی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو بظاہر دشمنی ہوتی ہے اور اس میں پوشیدہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رنجا نیدن امیر آن خفتہ را کہ مار درد ہانش رفتہ بود، یعنی ایک امیر کا اس سونے والے کو تکلیف دینا جس کے منہ میں سانپ گھس گیا تھا۔ ایک عقل مند گھوڑے پر سوار آ رہا تھا، ایک سوئے ہوئے کے منہ میں سانپ گھس رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو دیکھا اور دوڑا تاکہ سوتے ہوئے کو بچا لے، موقع نہ ملا چونکہ عقل کی اس کو بہت مدد حاصل تھی۔ چند سخت کوڑے سوئے ہوئے کے مارے، سویا ہوا جب گہری نیند سے اٹھا، ایک ترک سوار کو ماں کوڑے کے دیکھا۔ ترک نے بے جھجک سخت کوڑے چونکہ اس کو بہت مارے، وہ بھاگا۔ سویا ہوا اس سخت چوٹ سے بہت جلد اٹھا، حیران ہو گیا، بولا یہ کیا تھا؟ اس سخت کوڑے کی چوٹ اس کو لے گئی، اس سے بھگا کر ایک درخت کے نیچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ سوار نے جو کچھ کیا بظاہر دشمنی تھی لیکن اس میں حکمت پوشیدہ تھی۔ بچانے کا موقع نہ ملا اور سانپ اس کے منہ میں گھس گیا، یعنی وہ سوار عقل مند تھا۔ اس سونے والے نے یہ سوچا کہ یہ سوار مجھے کیوں مار رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے نیچے پہنچا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سڑے ہوئے سیب بہت پڑے تھے، بولا یہ کھا اے درد مند۔ اس شخص کو اس قدر سیب کھلائے کہ اس کے منہ سے باہر نکلنے لگے۔ وہ چیخا، اے سردار آخر کیوں بغیر قصور کے تو نے میری جان لینے کا ارادہ کیا ہے؟ اگر اصلاً تجھے میری جان سے دشمنی ہے تلوار مار، ایک دم سے میرا خون بہا دے۔ وہ گھڑی بڑی نحس تھی کہ میں تیرے سامنے آیا، وہ قابل مبارکباد ہے جس نے تیرا چہرہ نہ دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ درخت سیب کا تھا اور اس کے نیچے گلے سڑے سیب بہت پڑے تھے۔ سوار نے سونے والے کو کہا، سویا ہوا اٹھ کر جو بھاگا تھا وہ چیختا تھا، یعنی میں نے تجھ پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا، دفتن قتل ہو جانا آسان ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ گھڑی بڑی نحس تھی کہ میں تیرے سامنے آیا، وہ قابل مبارکباد ہے جس نے تیرا چہرہ نہ دیکھا، بلا زیادتی، بلا خطا، بلا کمی اور بیشی کے۔ کافر بھی یہ ظلم جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ بات کے ساتھ میرے منہ سے خون ٹپکتا ہے، اے خدا تو اس کا بدلہ لے۔ وہ ہر لمحہ ایک نئی ملامت کر رہا تھا اور وہ اس کو مارتا تھا کہ اس بیاباں میں دوڑ، کوڑے کی چوٹ اور ہوا کی طرح کا سوار۔ وہ دوڑتا تھا اور پھر منہ کے بل گرتا تھا۔ وہ شکم پر اور نیند میں اور سست تھا، اس کے سر اور پیر پر ہزاروں زخم ہو گئے۔ رات تک کھینچا تانی ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کو صفرا کی قے ہونے لگی۔ اس سے اچھا برا کھایا ہوا نکل پڑا، اس کھائے ہوئے کے ساتھ سانپ بھی اس سے نکلا۔ جب اس نے اپنے پیٹ میں سے سانپ نکلتا دیکھا، اس بھلے انسان کے سامنے اس نے سجدہ کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھینچنا اور کھولنا یعنی پکڑ دھکڑ کو کشید و کشاد کہا ہے۔ صفرا کا مطلب ہے کہ بدن کے 4 خلطوں میں سے ایک خلط ہے۔ قے میں سانپ بھی پیٹ میں سے نکلا، اور سجدہ آورت کا مطلب ہے کہ تعظیم کے لیے اس کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس کالے بھدے موٹے سانپ کا ڈر جب اسے نظر آیا وہ تکلیفیں اس سے جاتی رہیں۔ بولا تو رحمت کا فرشتہ ہے یا میرا آقا اور مربی ہے؟ وہ کئی نیک گھڑی تھی کہ میں نے تجھے وہ کتنی نیک گھڑی تھی کہ میں نے تجھے دیکھا، میں مر چکا تھا، تو نے نئی زندگی بخشی، تو ماؤں کی طرح میری دیکھ بھال کرنے والا ہے، میں تجھ سے گدھوں کی طرح بھاگنے والا تھا۔ گدھا مالک سے گدھے پن سے بھاگتا ہے، اس کا مالک نیک بختی کی وجہ سے اس کے درپے ہے، وہ اس کو نفع نقصان کے لیے نہیں ڈھونڈتا ہے لیکن اس وجہ سے کہ اس کو بھیڑیا یا درندہ نہ پھاڑ ڈالے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گدھے کے بھاگنے میں گدھے ہی کی ہلاکت ہے، اگر مالک نہ پکڑے گا تو گدھے کو بھیڑیا یا کوئی درندہ پھاڑ کھائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مبارک ہے وہ جو تیرا چہرہ دیکھے یا اچانک تیرے کوچے میں پہنچ جائے، اے وہ کہ پاک جان تیری ثنا خواں ہے، میں نے تجھے کس قدر بیہودہ باتیں کہیں اور بکواس کی، اے آقا اور شہنشاہ اور سردار، میں نے نہیں کہا، میری نادانی نے کہا، اس پر داروگیر نہ کر۔ اگر میں اس حال کا تھوڑا سا حصہ بھی جان لیتا تو بیہودہ بکواس نہ کرتا، اے اچھے انسان تیری میں بہت تعریفیں کرتا، اگر تو واقعہ کا تھوڑا اشارہ بھی کر دیتا، لیکن تو چپ رہ کر پریشان کرتا تھا، خاموشی سے میرے سر کو کچل رہا تھا، میرا سر دیوانہ ہو گیا، عقل سر میں سے بھاگ گئی، خصوصاً یہ سر جس میں مغز بہت کم ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ تو اس کی دیکھ بھال کرے گا، نیک لوگ بھی تیری تعریفیں کرتے ہیں، جس کا ذکر پہلے اشعار میں آیا ہے، میری نادانی اس بکواس کا سبب بنی، یعنی میرے پیٹ میں سانپ گھس گیا ہے اور تو اسے نکالنے کی تدبیر کر رہا ہے، میں پہلے سے بے وقوف تھا، پٹنے سے اور بے عقل ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے خوبصورت خوب سیرت معاف کر دے، پاگل پن سے میں نے جو کچھ کہا اس سے درگزر کر۔ اس نے کہا اگر میں اس میں سے تھوڑا بھی بتا دیتا فوراً تیرا پتا پانی بن جاتا، اگر میں تجھ سے سانپ کی باتیں کہہ دیتا خوف تیری جان نکال دیتا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں صاف صاف کہہ دوں اس دشمن کی تفصیل جو تمہارے اندر ہے تو وہ بہادروں کے پتے پھاڑ دے، نہ کوئی راستہ چلے، نہ کسی کام کی فکر کرے، نہ اس کے دل میں عاجزی کی طاقت رہے، نہ اس کے بدن میں نماز اور روزے کی طاقت رہے۔ مصطفیٰ فرمود اگر گویم براست، شرح آن دشمن کے در جانے شماست، زہر ہائے پر دلاں برہم درد، نہ ردو رہنے غمے کارے خورد، نے دلے را تاب ماند در نیاز، نے تنش را قوت صوم و نماز۔ وہ چوہے کی طرح بلی کے سامنے معدوم ہو جائے، اس بکری کے بچے کی طرح جو بھیڑیے کے سامنے سے بھاگے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی معذرتوں کے بعد سوار نے کہا، یعنی سانپ کے پیٹ میں گھسنے کا واقعہ، یعنی اس کی خوفناکی اور پیٹ میں گھسنا۔ اس کے بعد مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ کہا ہے وہ کوئی مستقل حدیث نہیں ہے۔ بدحواسی طاری ہو جائے پھر نہ عاجزی کرنے کی طاقت رہے نہ روزہ نماز کی،
چوہا بلی کے سامنے، بکری کا بچہ بھیڑیے کے سامنے مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان کے مکر و دشمنی کی تفصیل کہے بغیر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ چوہے کی طرح بلی کے سامنے معدوم ہو جائے، اس بکری کے بچے کی طرح جو بھیڑیے کے سامنے سے بھاگے، اس میں نہ کوئی تدبیر رہے نہ چال، میں بغیر بتائے ہوئے تمہاری تربیت کرتا ہوں۔ ابو ربابی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح میں خاموش رہتا ہوں، ہاتھ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح لوہے کا کام کرتا ہوں تاکہ ناممکن میرے ہاتھ سے موجود ہو جائے، پر نچے ہوئے پرندے کے پر لگ جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو بکر ربابی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں جو چند سال بالکل خاموش رہے۔ یہ باتیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے کہی ہیں، ورنہ یہ بزرگ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، چوں ید اللہ فوق ایدیہم بود، دست مارا دست خود فرمود احد، جبکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوا تو اللہ تعالی نے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، تو یقیناً میرا دراز ہاتھ ساتویں آسمان سے آگے بڑھ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ید اللہ کا مطلب ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت لی تھی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میرے ہاتھ نے آسمان پر ہنر دکھایا، اے قاری انشق القمر پڑھ، یہ صفت بھی عقلوں کی کمزوری کی وجہ سے بیان کی ہے۔ کم عقلوں کے سامنے قدرت کی تشریح کب مناسب ہے؟ تو خود جان لے گا جب نیند سے سر اٹھائے گا۔ بات ختم ہوئی اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ انشق القمر کا مطلب ہے، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انشق القمر کا مطلب ہے کہ چاند پھٹ گیا۔ شق القمر کا معجزہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ظاہر ہوا تھا، یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہنا۔ قیامت کے راز قیامت میں کھلیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر میں یہ قصہ تجھ سے کہہ دیتا اسی وقت تیری روح تجھ سے جدا ہو جاتی، نہ تجھ میں کھانے کی طاقت رہتی، نہ قے کرنے کی راہ اور پرواہ رہتی۔ میں بری باتیں سنتا رہا اور کام چلاتا رہا، آہستگی سے ربی یسر پڑھتا رہا۔ سبب بتانا میری عادت نہیں ہے، تجھے چھوڑ دینے پر میں قادر نہ تھا۔ اندرونی تکلیف کی وجہ سے میں ہر وقت کہتا تھا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بے شک وہ جانتے نہیں ہیں۔ ہر زمامی گفتم از درد دروں، اہدی قومی انہم لا یعلمون۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہاں تک مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا، اب اصل قصہ کی طرف رجوع کر کے سوار کی بابت نقل کرتے ہیں۔ ربی یسر کا مطلب ہے کہ خدا مشکل آسان کر دے۔ اہدی قومی انہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت کر دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی تھی جب طائف میں آپ کو دشمنوں نے ستایا تھا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ تکلیف سے نجات پانے والا سجدے کرتا تھا کہ اے سعادت مند، اے میرے اقبال کے خزانے، تو خدا سے اچھے بدلے پائے گا۔ اس کمزور میں تیرا شکریہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تیرا شکریہ ادا کرے اے پیشوا۔ میں وہ ہونٹ اور وہ جبڑا اور وہ سامان نہیں رکھتا ہوں۔ عقل مندوں کی دشمنی اسی طرح کی ہوتی ہے، ان کا زہر جان کی خوشی ہوتی ہے۔ بے وقوفوں کی دوستی رنج اور گمراہی ہے۔ مثال کے لیے یہ قصہ سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب وہ سوار کی مہربانیوں کو سمجھ گیا تو تعظیم کے لیے سرنگوں ہو گیا اور یہ کہتا تھا، یعنی میرا منہ تیری تعریف کے قابل نہیں ہے۔ مولانا نے اس قصہ میں یہ سمجھایا ہے کہ عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے بہتر ہے۔ اب مولانا بے وقوف کی دوستی کے ابتر ہونے پر قصہ سناتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اعتماد کردن شخص بر تملق و وفائے خرس، یعنی ایک شخص کا ریچھ کی چاپلوسی اور وفاداری پر بھروسہ کرنا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تملق کا مطلب ہے چاپلوسی اور خرس کا مطلب ہے ریچھ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک اژدہا ایک ریچھ کو کھینچ رہا تھا، ایک بہادر گیا اور اس کی مدد کی۔ بہادر لوگ دنیا میں مدد ہیں اس وقت جب مظلوموں کی فریاد آئے۔ مظلوموں کی فریاد جس جگہ سے سنتے ہیں اس جانب اللہ کی رحمت کی طرح دوڑ جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے شگافوں کے ستون ہیں، وہ پوشیدہ مرضوں کے طبیب ہیں، خالص محبت اور انصاف اور رحمت ہیں، اللہ تعالی کی طرح بلا غرض اور بے رشوت ہیں۔ یہ مدد تو کیوں کرتا ہے فوراً وہ کہے گا، اس کے غم اور بے چارگی کی وجہ سے۔ بہادر کا شکار مہربانی ہے، درد کے علاوہ دنیا میں دوا کوئی نہیں تلاش کرتا ہے۔ جہاں درد ہوتا ہے وہاں دوا وہاں پہنچتی ہے، جہاں افلاس ہوتا ہے سامان وہاں جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہادروں کا کام مدد کرنا ہے۔ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ بہادروں کا کام یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کے لیے دوڑیں۔ بہادروں کی محبت بغیر کسی غرض اور رشوت کے ہوتی ہے۔ اگر ان سے کوئی سوال کرے، بہادر جواب میں کہتا ہے، بہادروں کا مقصد مہربانی ہوتی ہے۔ وہ مہربانی کرنے کی اس طرح جستجو کرتے ہیں جیسا کہ شکاری شکار کی۔ ہر چیز ایک محل چاہتی ہے، مہربانی کرنے کا موقع و محل بہادر ہے۔ درد کا محل درد ہے، بخشش و عطا کا محل فقر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جہاں نشیب ہے پانی وہاں پہنچتا ہے، جہاں کوئی اشکال ہے جواب وہاں جاتا ہے۔ پانی کی تلاش نہ کر، پانی پیدا کر تاکہ اوپر نیچے سے تیرے لیے پانی جوش میں آئے۔ تسقاہم ربہم آیت خطاب تشنا باش اللہ اعلم بالصواب، تاکہ ان کے رب نے ان کو سیراب کیا کا خطاب آئے۔ پیاسا رہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تجھے رحمت کا پانی چاہیے، جا پست بن، پھر رحمت کی شراب پی، مست بن۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ پانی کا محل نشیب ہے، جواب کا محل اشکال اور سوال ہے۔ پیاس پیدا کرو گے تو پانی ملے گا، پانی کی آمد کا محل پیاس ہے۔ جنتیوں کے بارے میں قرآن میں مذکور ہے کہ تَسْقَاهُمْ رَبُّهُمْ، یعنی ان کے رب نے ان کو سیراب کیا۔ اپنے اندر پستی پیدا کرو، رحمت کے پانی کا محل بن جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر سر تک رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اے صاحبزادے، ایک رحمت پر اکتفا نہ کر، اے بہادر، آسمان کو قدموں کے نیچے لا، آسمان پر سے سماع کی آواز سن لے، کان سے وسوسوں کی روئی نکال تاکہ آسمان سے شور کی آواز تیرے کان میں آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی ایک مقام پر نہ رکو، فضل بے پایاں کے طالب رہو، اس قدر مجاہدے کرو کہ آسمان قدم بوسی کرنے لگے، پھر اسرار حق سن سکو گے۔ شیطانی اثر کا ازالہ کر کے اسرار حق سن سکو گے۔ چشم بصیرت کو وسواس کے پردال سے صاف کر لو، وسواس کے پڑوال سے صاف کر لو تاکہ اسرار غیب دیکھ سکو۔ حواس باطنہ کو نفسانی خواہش سے صاف کر لو، تب عالم غیب کی لذتوں سے مستفید ہوگے۔ صفرا کا مطلب ہے صفراوی بخار میں میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے۔ انین کا مطلب ہے نامرد، یعنی اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرو تاکہ تم مظہر کمالات بن سکو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عیب کے پڑوال سے دونوں آنکھوں کو صاف کر لے تاکہ تو غیب کے سردستان اور باغ دیکھے۔ سر اور ناک سے زکام رفع کر تاکہ ناک میں خدائی خوشبو آئے۔ صفراوی بخار کا کوئی اثر نہ چھوڑ تاکہ تو عالم آخرت سے شکر کا مزہ چکھے۔ مردمی کا علاج کر اور عنین بنا ہوا نہ بھاگا پھر تاکہ 100 قسم کے خوبصورت بچے پیدا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چشم بصیرت کو وسواس کے پڑوال سے صاف کر لو تاکہ اسرار غیب دیکھ سکو۔ حواس باطنہ کو نفسانی خواہش سے صاف کر لو، تب عالم غیب کی لذتوں سے مستفید ہوگے۔ صفراوی بخار میں میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے۔ انین کا مطلب ہے نامرد، یعنی اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرو تاکہ تم مظہر کمالات بن سکو۔ خوبرو کا مطلب ہے یعنی خوبصورت بچے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان کے پاؤں میں سے جسم کا کاٹ نکال دے تاکہ وہ اس چمن یعنی آخرت کے گرد دوڑ سکے۔ بخل کا طوق ہاتھ اور گردن سے اتار ڈال، پرانے آسمان سے نیا نصیبہ حاصل کر لے۔ اگر خود نہیں کر سکتا ہے، مہربانی کے کعبہ کی طرف پرواز کر، بے چارگی کو چارہ گر پر پیش کر دے۔ عاجزی اور رونا بڑا سرمایہ ہے، عام رحمت بہت قوی دایا ہے۔ انا اور اماں بہانے ڈھونڈتی ہیں تاکہ کب اس کا بچہ روئے۔ اللہ تعالی نے تمہاری ضرورتوں کا بچہ پیدا کر دیا تاکہ تم رو اور اس کا دودھ پیدا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کے لیے جسم بمنزلہ بیڑی کے ہے۔ پہلے زمانے میں جب کہ جیل خانے نہ تھے، قیدی کا پاؤں لکڑی کے بڑے کندے میں پھنسا کر ڈال دیا جاتا تھا، وہ پھر چل پھر نہ سکتا تھا۔ پیر کی بیڑی بھی نکال اور گردن اور ہاتھ کی بیڑیاں بھی اتار پھینک، پھر نیا نصیبہ حاصل ہوگا۔ کعبہ لطف کا مطلب ہے مہربانی کا قبلہ یعنی شیخ۔ خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے قوی سبب انسان کی گریہ و زاری ہے۔
انا اور اماں دودھ پلانے کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے انسان کے پیچھے ضرورتیں لگا دی ہیں جن کی بدولت انسان گریہ و زاری کرتا ہے، تو گویا وہ ضرورتیں بمنزلہ بچہ کے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔